آزاد کشمیر میں انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے. نون لیگ کو برتری مل گئی ہے پہلے مرحلے کے اندر، لیکن معاملات انتہائی گمبھیر اور کشیدہ نظر آتے ہیں. ایک طرف تو ہمیں سیاسی الزامات، سیاسی کشیدگی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں جہاں پر دھاندلی کے الزامات ہیں، جھڑپیں ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ہی جذباتی اور سخت بیان دیا آج ایک تقریب سے خطاب کے دوران بھی نون لیگ سے متعلق، ریاست پاکستان جو نون لیگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس سے متعلق. لیکن دوسری جانب ایک اور بڑا معاملہ جو کہ بہت ہی تشویشناک ہے، کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو احتجاج بھی کر رہی ہے ساتھ ساتھ الیکشنز کے ماحول کے اندر. آج اب سے کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پیغام جاری کیا گیا ہے جیک کی جانب سے، جس میں کشمیر کی آزادی، الحاق پاکستان سے متعلق بڑے متنازع ایک رائے پیش کی گئی ہے یا بیانات دیے گئے ہیں. اس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. آزاد جموں و کشمیر کا اس سے متعلق جو حکومت ہے اس کا موقف بھی سامنے آیا ہے کہ بعض عناصر عوامی حقوق کی تحریک کی آڑ میں حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا چاہتے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی اس سلسلے میں کہا ہے کہ انتخابات کے دوران مظفر آباد کی طرف جو مارچ کیا گیا وہ بڑے پیمانے پر بے چینی پھیلانے کی ایک منصوبہ بندی تھی. سوال یہ ہے کہ کشمیر میں جو بڑھتی ہوئی بے چینی ہے، کیا الیکشنز کے بعد صورتحال بہتری کی طرف جائے گی؟ میں ہوں علینا فاروق شیخ اور ڈسکشن کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب، سلیم صافی صاحب، فخر درانی صاحب اور شہزاد اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فخر، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آئی تھنک ایلیفنٹ ان دا روم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں جو اب سے کچھ دیر پہلے ایک سوشل میڈیا پیغام آیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے، جس میں کشمیر، آزاد کشمیر کے نظریاتی طور پر سوال اٹھائے گئے ہیں، آزاد کشمیر کے قیام پر ہی سوال اٹھائے گئے ہیں. یہ اس وقت اس طرح کا پیغام جاری کرنے کا مقصد اور اس کے اثرات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ علینا. بالکل، یہ جو بیان دیا گیا ہے یہ انتہائی خطرناک بیان ہے، اور اس بیان کے حوالے سے ہی میں سن رہا تھا جو آزاد کشمیر کے سابق صدر تھے سردار مسعود صاحب، انہوں نے بڑا رائٹلی یہ اس حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے آزاد کشمیر کی ایک جو علیحدگی کے حوالے سے، جو مقبوضہ کشمیر سے علیحدہ ہو کے آزاد کشمیر بنا تھا، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ جو بھارت سے علیحدگی، پاکستان ایک علیحدہ ریاست بنانے کے حوالے سے تھا، آپ ان کے اوپر سوال اٹھائیں. تو انتہائی وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تاریخ سے بالکل نابلد ہیں، اور اس طرح کا بیان تو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے بھی نہیں دیا کہ جس طرح کہ یہ جو آج یہ اس کمیٹی کی طرف سے دیا گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو بیانات ہیں یہ اسی کا جو عوامی ایکشن کمیٹی کے یہ الٹا انہی کے خلاف یہ استعمال ہوگا، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اس پہ آلریڈی پہلے خبریں آ چکی ہیں کہ کس طرح سے عوامی ایکشن کمیٹی کی جو فنڈنگ کے حوالے سے انصار عباسی صاحب بھی رپورٹ کر چکے ہیں کہ اداروں کو کچھ ثبوت ملے ہیں. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ان کا جو بیانیہ ہے اس کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے مختلف جو ایجنسیز کو ہائر کیا گیا ہے، خاص طور پہ جو پی آر فرمز کے حوالے سے، اور اس کا بھی ہم نے دیکھا ایک ٹی وی پہ انٹرویو جو جس ایجنسی کے ہیڈ کو ہائر کیا گیا تھا. تو یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ انتہائی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. اس پہ دونوں جو فریق ہیں اس کو میرا خیال ہے ریسٹرین کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس طرح کا جو بیان ہے یہ الٹا جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو اپنا کاز ہے وہ اس کو نقصان پہنچائے گا. جہاں تک بات ہے جو کشمیر کی سیاسی صورتحال اور جو الیکشنز کے حوالے سے، اس پہ دیکھا جائے تو دیکھیں اس ٹائم جو حکومت ہے کشمیر کے اندر وہ پیپلز پارٹی کی ہے. انتظامیہ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ مقامی جو پولیس اور اس کے حوالے سے ہے. تو یہ دھاندلی کے انتظامات اور یہ اس طرح کے جو اگر یہ وہ لگائے جا رہے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ پہلا جو بنیادی جو ایک بنتا ہے، فرض بنتا ہے یہ کشمیر کی جو حکومت ہے ان کی طرف سے کہ یہ ان انتخابات کے اوپر ہونے والی جو دھاندلیوں کے الزامات ہیں اس کی تحقیقات کا اعلان کریں اگر واقعی جینونلی کوئی اس میں دھاندلی کے ہیں. کیونکہ ایک تو پاکستان میں یہ ایک روایت بھی بن چکی ہے کہ کوئی بھی الیکشن ہو جو ہارنے والی پارٹی ہوتی ہے وہ کبھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور جیتنے والا اس کو ٹرانسپیرنٹ کہلاتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھے ہیں مختلف جو کمیشنز بنائے جاتے ہیں یہ دھاندلی کے حوالے سے، اس کے باوجود بھی کوئی ٹرانسپیرنسی بھی جو انشور نہیں کرائی گئی الیکشنز کے حوالے سے. تو اس پہ بھی ونس اینڈ فار آل جو ہے یہ پاکستان میں جو انتخابی خاص طور کے اوپر جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے. کیا آیا وہ الیکٹرانک جو ووٹنگ مشینز والا سلسلہ ہے
وہ درست ہے یا کوئی اور طریقہ کار وہ درست ہے، اس پہ بھی ایک توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ اس طرح کا جو انہوں نے ایک آج وہ دیا ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کو اس پہ واضح کرنا ہوگا اپنا پوزیشن کہ کیا واقعی اگر یہ اس طرح کی کوئی دھاندلی کے حوالے سے جو شکایات ہیں تو اس پہ ایک تو کیونکہ یہ اگر وفاق میں دیکھا جائے تو اناؤنس جو ہے وہ اتحادی بھی ہیں، تو یہ ان کا اگر یہ اس پہ کوئی ایڈریس نہیں کیا جاتا تو آگے فیوچر میں یہاں پہ جو وفاق میں ان کے جو آپس میں خاص طور پہ جو تعلقات ہیں وہ بگڑنا بھی شروع ہو سکتے ہیں. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. شہزاد، جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو 2-2.5 مہینے سے احتجاج کر رہی ہے، پھر مختلف موقعوں کے اوپر ان کی جو ڈیمانڈ سامنے آئیں اس سے متعلق اکنامک پھر کانسٹیٹیوشنل ہم بہت دفعہ بحث بھی کر چکے ہیں، اس کے اوپر بات بھی ہو چکی ہے، لیکن آج جو بیان سامنے آیا ہے کیا یہ ڈائنامکس چینج کر دیتا ہے؟ اور پھر اگر اس کو جو سیاسی الیکشنز کے سلسلے میں گہما گہمی اور بیانات الزامات چل رہے ہیں اس کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے تو پورے معاملے کو کس طرح تجزیہ تبصرہ کریں گے آپ؟ بہت شکریہ علینا. میں نے ایگزیکٹ بیان نہیں دیکھا لیکن جو آپ بتا رہی ہیں بیان کیا اس حوالے سے ہے کہ آزادی چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہتے. میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں یہ بیان. وہ کہتے ہیں سردار ابراہیم اور سردار قیوم جیسے لوگوں کے گناہوں کی سزا آج ہم سب بھگت رہے ہیں. ان غداروں نے قبائلیوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی ریاست تقسیم کروائی اور اس کا ایک حصہ پاکستانی جرنیلوں کی گود میں ڈال دیا. آج لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف ہونے والے تمام مظالم کے ذمہ دار یہی تقسیم کے سہولت کار ہیں. تاریخ ان کے جرم کو کبھی معاف نہیں کرے گی. علینا، بہت ہی افسوس ہوتا ہے اس قسم کے بیانات جب آتے ہیں آزاد جموں کشمیر سے، کیونکہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے یا ایون صحافت میں آئے شاید یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ اس قسم کی حالات وہاں پہ پیدا ہوں گے اور اس قسم کے بیانات وہاں پر آئیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حالات کیسے تبدیل ہوئے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا آل آف اے سڈن وہاں سے کوئی ایک گروہ اٹھتا ہے، کوئی ایک انڈیویجول اٹھتا ہے اور اس کو یہ خیال آ جاتا ہے، یا واقعی کوئی ان کے جینوئن محرومیاں ہیں، گریونسز ہیں، ان کا جو حق حکمرانی ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یا اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہمیں کرنے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ یہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہوتی تھی، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں پاکستان کے حق میں نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، انڈیا پاکستان کے میچ میں پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اس کا جواب تلاش کریں، اور اس میں بڑے مسائل ہیں. اس وقت جو بھی ہو رہا ہے ہمارے پاس تو ایگزیکٹ رپورٹس بھی نہیں آ رہی ہیں، کیونکہ آپ اور میں اس پہ بات نہیں کر سکتے. انٹرنیٹ وہاں پہ بند تھا کافی عرصے تک. ایک ورژن وہاں پہ فیصل راٹھور صاحب کا ہے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ سوفسٹیکیٹڈ اسلحے کے ساتھ یہ سارے لوگ آئے تھے، اور جو آج ہو رہا ہے، کیونکہ اب تو فیصل راٹھور صاحب بھی تصدیق کر چکے ہیں اس چیز کی کہ جہاں باغ ہوئے ہیں لوگ، کتنے ہوئے ہیں یہ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن وہ اس کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہ. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگ جہاں باغ ہوئے ہیں کیونکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹ فائرنگ کی ہے اور ان کا بہت جانی نقصان ہوا ہے. اس میں کون سا ورژن ٹھیک ہے؟ کیا ہم کھل کر اس پہ رپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا انٹرنیٹ کھلا ہوا ہے جو ہم ویژولز دیکھ سکیں؟ نہیں دیکھ سکتے. تو اس پہ تجزیہ کرنا کہ کس کا موقف درست ہے، ایک ریاست کا موقف ہے، ایک عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف ہے، اس پہ ڈیسائیڈ کرنا یا کنکلوزیو ایک آرگومنٹ دینا میرے خیال سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی جس کو اب یہ جوڑا جا رہا ہے، کلعدم کرا دیا گیا اور ان کے تانے بانے ملتے ہیں بھارت سے یا فنڈنگ لے رہے ہیں وہ، تو میرا حکومت سے ایک سوال ہوتا ہے بار بار کہ اس کا علم آپ کو کب ہوا؟ جب آپ کے ڈائیلاگ جو ہے وہ ناکام ہو گئے اس کے بعد آپ کو یہ خیال آیا؟ کیونکہ میں اگر کسی سے ڈائیلاگ کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس نے پیسے لیے کسی بھارتی ایجنسی سے یا کسی اور ملک سے، تو میں تو ان سے مذاکرات ہی نہیں کروں گا. تو آپ پھر 2 سال تک مذاکرات کیوں کر رہے تھے ان سے؟ آپ ان کو وقت بار بار کیوں دے رہے تھے؟ آپ نے ان کی 36 ڈیمانڈ کیوں مانی؟ 38 ڈیمانڈ میں سے 36 کیوں مانی ایک ایسے گروہ کی جو کہ فورن فنڈڈ ہے؟ یہ حکومت جواب نہیں دیتی ہمیں. یا تو بتائیں نا کہ کیا معاملہ ہوا، 2 ڈیمانڈ رہ گئی تو پھر وہ فورن فنڈڈ ہو گئے، تو 36 کیوں مانی آپ نے پھر؟ اگر آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے، جیسے بھی فخر صاحب کہہ رہے تھے کہ انصار عباسی صاحب نے بھی سٹوری کی، تو 36 ڈیمانڈ کیوں مانی گئی ہیں ان کی؟ یہ سوال ہمیں حکومت سے کرنا چاہیے. ایک اگر کوئی ایسا گروہ جو کہ پیسے لے کے کام کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، کیوں 36 ڈیمانڈ ان کی مانی گئی ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتا اس کی کیا لاجک ہے اور حکومت کیا اس کی توجہ پیش کر سکتی ہے. سیاسی جماعتیں 13 سیٹوں پہ الیکشن کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں کہ ہم 9 جیت گئے، ہم 4 جیت گئے. بلاول صاحب کہہ رہے دھاندلی ہو گئی. مطلب یہ تو وہی والی بات ہے نا کہ شتر مرغ کی طرح ہم منہ زمین میں ڈال لیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہو رہا کہ باقی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. مطلب کوئی بات تو کریں، ہم کس چیز کا انتظار کریں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آئی ایم ناٹ ٹیکنگ سائڈز، آپ اگر میرا تجزیہ سمجھ سک رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کلیئرٹی تو دینا حکومت کہ آپ جشن منا رہے ہیں کہ 13 سیٹوں پہ انتخابات ہو گئے، تو باقی جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری نہیں بنتی اس پہ بات کریں؟ آج فیصل راٹھور صاحب کا بیان آیا، کل تک خاموش تھے اس معاملے پہ. Isn't he the Prime Minister?
क्या उनको बात नहीं करनी चाहिए? जो भी हालात है रखने नहीं चाहिए कौम के सामने, आवाम के सामने? क्यों नहीं बात करते इस पे? तो मुझे तो ये हैरत होती है, और मैं आई थिंक हमें मीडिया पे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि हम बात करते रहते हैं कि यार क्या बंदिशें है, हम नहीं इस पे बात कर रहे हैं ना। दूसरी बात ये देखिए, ठीक है, ये उस दिन भी पिछले प्रोग्राम में भी आपने जब कहा था, मैंने कहा था कि ये मामला जो अभी मैंने सवाल उठाया कि ये मामला कहां से गड़बड़ होता है। आप जिसका राइट टू रूल है ना वो करने दें। आप बलूचिस्तान में हमने देखा है राइट टू रूल नहीं मिला, हालात कहां पे पहुंच गए। जहां पे मैंने आपको मिसाल दी थी कि जो सही तोड़फोड़ हुई है वो पीटीआई की जब एक जमात बनाई गई, आपने नून लीग से लोगों को तोड़ा, आपने पीपल्स पार्टी से थोड़ा, पीटीआई की जमात बनाई गई, इलेक्शन करवाए गए। जब आप इस तरह के इलेक्शंस कराएंगे तो फिर ऑब्वियसली उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब होती रहेगी। जहां शहजाद, अभी जीबी में किस किस्म शहजाद जहां आप जो बुनियादी इशू उठा रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह, जहां आप जो बुनियादी इशू उठा रहे हैं उसमें बिल्कुल अपनी जगह बहुत वजन, लेकिन आज जिस किस्म की ये स्टेटमेंट सामने आई है अवामी कमेटी की जानिब से, ये क्या एक बिल्कुल ही अलग टेंजेंट पे नहीं ले जाती है इस पूरे के पूरे एहतजाज और इसके पीछे जो अज़ाइम है उसको, और क्या वो फिर डिबेट का रुख बिल्कुल अलग नहीं मोड़ देती? बुनियादी सवाल अपनी जगह। मैं तो कह रहा हूं कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज हमें ये वक्त देखना पड़ा है कि इस किस्म के बयानात आ रहे हैं, ये तस्वीर हम नहीं कर सकते थे। तो जाहिर सी बात है, बड़ी अफसोस की बात है। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये वो लोग हैं जो एक सुन लीजिए मेरा इसमें, क्योंकि ये पे एक समराइज हो जाएगा। क्या ये वो लोग हैं जो फॉरेन फंडेड हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, तो फिर इनके साथ 36 डिमांड पे क्यों अग्रीमेंट किया गया? ये मेरा सवाल है। ठीक है, और अगर ये हालात यहां तक जेन्युइनली पहुंचे कि शायद ये कश्मीरी और ये बात कर रहे हैं इस किस्म की, तो फिर हमें इस सवाल का जवाब तलाश करने की जरूरत है कि ये हालात इस नहज तक कैसे पहुंचे एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस। भट्टी साहब, इसी सवाल को आपकी तरफ लेके आती हूँ। क्या इस सिचुएशन को शुरू से मिसरीड किया गया, मिस इंटरप्रेट किया गया, या फिर आप समझते हैं कि मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए थोड़ी लचक दिखाई जा रही थी? ये सारा का सारा मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे, और अब सूरत हाल किस तरफ जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखिए, दो चीज़ें हैं, इन दोनों को अलग-अलग देखने की ज़रूरत है, और अगर ये दोनों चीज़ों को देखें तो ये एक दूसरे का रद्द अमल है। लेकिन फिर भी इलेक्शन नतायज, इलेक्शन बाइकॉट और हुकूमतें क्या कर रही हैं, ताकत क्या कर रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, इस पर आने से पहले जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ट्वीट है, इस पर मैं हैरान हूँ, दुखी हूँ, और मैं ये सोच कर परेशान हूँ कि ये सोच और ये एजेंडा कहाँ से आ गया। मैडम शेख, सरदार इब्राहीम और सरदार कयूम जैसे लोगों के गुनाहों की सज़ा हम भुगत रहे हैं। ये गुनाह क्या था? ये उनकी जद्दोजहद आज़ादी थी। ये जिस खित्ते में का नाम आज़ाद कश्मीर है, ये खित्ता उनकी जद्दोजहद आज़ादी की वजह से, उनकी कुर्बानियों की वजह से ये खित्ता वजूद में आया। इन गद्दारों ने, मतलब इन गद्दारों, एक तो हम बड़ी जल्दी दोनों तरफ से फ़ौरन गद्दार फ़ौरन काफर, इन गद्दारों ने कबायलियों के साथ मिलकर अपनी रियासत तकसीम कर दी। क्या मतलब है कि आप मकबूजा कश्मीर के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, इंतहा पसंद भारतीयों के साथ और जो कुछ वहाँ जेल बनी हुई है मकबूजा कश्मीर में, उनके साथ रहना चाहते थे, और तकसीम कर दी और इसका एक हिस्सा पाकिस्तानी जर्नैलों की गोद में डाल दिया। यानी अब ये इस पे क्या कहा जाए बंदे। आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ होने वाले तमाम मजालिम के ज़िम्मेदार यही तकसीम के सहूलतकार हैं। तारीख़ इनके जुर्म को कभी माफ़ नहीं करेगी। सरदार इब्राहीम, सरदार कयूम और इनके साथ जो थे, इनके तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। इनकी जद्दोजहद की वजह से आज ये आज़ाद कश्मीर है। ये गद्दार नहीं है, ये हमारे हीरो हैं। और आप क्या चाहते हैं कि हम उनका आज़ाद कश्मीर का हिस्सा होते? ये सोच, ये एजेंडा, ये हमारा नहीं है। और मैं कालदम जो करार दी जा चुकी है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उन सब कश्मीरियों के जो मेरे भाई हैं, उनमें से अक्सरियत जो अपने कॉज के लिए निकले हुए, उन पे मैं डाउट नहीं करना चाहता, उन पे मैं कोई फतवा नहीं देना चाहता। कोई मैं उनको गद्दार नहीं कहता, ना मैं उनको गद्दार समझता हूँ। मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप ये बयान वापस लें, आप इससे लातलकी का इजहार करें, आप इस पे माजरत करें। हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम भी उतने ही दुखी हैं जो आपके साथ हो रहा है आज़ाद कश्मीर में। हमारा भी अंदर में उतना ही दुख है जितना आपका दुख है। हम आपके साथ हैं, हमने हमेशा आपका साथ दिया, आइंदा भी देंगे, अपना पेट काट कर भी देंगे क्योंकि आप हमारी शारक हैं, और आइंदा भी देंगे। मगर ये सोच और ये एजेंडा जब आप लाएंगे सामने, तो हम जैसे भी आपके साथ खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये हमारा एजेंडा नहीं है। ये आपको भी नहीं पता कि आप क्या कह चुके हैं। ये इससे फौरन लातलकी का इजहार करें। और जो आपके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, जो आपकी बात नहीं मानी जा रही,
جو آپ کا سیاسی ایجنڈا ہے اور جس پر آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے یا آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ افسوسناک ہے اور شرمناک ہے. اور یاد رکھیں ایکشن کمیٹی والوں، آپ سے زیادہ تو بھارتی طلبہ زیادہ باشعور نکلے. کیا کیا ان کے ساتھ نہیں ہوا، کس طرح ڈسپلن سے انہوں نے اپنا احتجاج کیا، کس طرح انہوں نے اپنی بات منوائی. ایک کوئی بتا دیں کہ جو انہوں نے کہا ہو کہ ہم یہ غدار ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. اور پھر یہیں یہ بھی ہے کہ جو ہمارا میڈیا مین سٹریم میڈیا جو کل تک ان کو سیلیبریٹ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کمال جد و جہد ہے، سلام ہے ان کو مجھ سمیت، تو وہ کیا اپنے ان کشمیریوں کے ساتھ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ وہ اپنے اس خیبر پختونخوا کے مسائل پر کیوں بات نہیں کرتے؟ وہ بلوچستان کے مسائل پر کیوں بات نہیں کرتے؟ وہ وہاں کیوں خاموش ہیں؟ تو کشمیر میں بڑھتی ہوئی بے چینی، آپ کا جو سوال ہے، کیا الیکشن کے بعد صورتحال بہتری کی طرف جانب جائے گی؟ نہیں جائے گی. کیا آپ نے ایک حکومت بنا لی ہے نا بلوچستان میں، کیا ہوا ہے؟ وہاں بہتری کی طرف گئے ہیں. اور 2-3 باتیں میڈم شیخ سنتے جائیے گا کہ یہ جو آخری بات، یہ جو آپ نے الیکشن کروائے ہیں، کیا اس کے بعد صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی بھائی. یہ الیکشن، ان الیکشنز کا کیا فائدہ ہے؟ ان الیکشن کی کیا ساکھ ہے؟ جب اس ملک میں کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوا اب تک، تو اس الیکشن پر کون اعتبار کرے گا؟ جب ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ملک کی اپوزیشن ٹیکنیکلی آؤٹ ہوگی اس الیکشن سے، تو ان الیکشن پہ کون بات کرے گا؟ اور جب بڑی تعداد میں لوگ آپ کو بائیکاٹ کا کہہ رہے ہیں، آپ الیکشن کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ لوگوں کی وجہ سے. تو آپ ان کی کیوں نہیں سنتے؟ اور جب اب یہ تشدد، فائرنگ، پولنگ روکنے، بیلٹ باکس جلانے، دھونس دھاندلی، انتخابی ضابطہ حیات کی ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزیاں، اس کے بعد کون مانے گا اس الیکشن کو؟ اور آخری بار یہ جو 3 مرحلوں میں آپ ایک نیا شرلی چھوڑی ہے، اب جو پہلا جو جیت گیا ہے اس کے بعد اگلے 2 مرحلوں پر وہ اثر انداز نہیں ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میڈم شیخ کہ اس ٹویٹ کے خلاف تو میں دل سے ہوں، اور میں ان کے ساتھ اس بات پہ نہیں کھڑا ہوتا، اور ان کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے اکٹھے رہنا ہے. آپ خدا کے لیے اس ٹویٹ سے لا تلقی اختیار کریں اور اس طرف نہ جائیں. لیکن دوسری طرف حکومت کو کہتا ہوں کہ یہ نوبت کیوں پہنچ رہی ہے، اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اب بھی وقت ہے ان کے ساتھ بیٹھیں، اب بھی وقت ہے سارے مسائل حل کریں. سلیم صافی صاحب، یہی بات ہم بیٹھنے کی بڑی دفعہ بات کرتے ہیں، یا یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی سیاسی سلوشن نکالا جائے، لیکن اگر سیاسی بنیادوں پر دیکھا جائے تو بھی بہت معاملہ گنجلک ہے. ایک طرف آج بلاول صاحب جو بڑا گرجے بر سے بھی انہوں نے ریاست کو کہا کہ آپ تو نون لیگ کے مفاد کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ سیاسی حل نکالا جا سکتا تھا، یہ جو کل راولا کوٹ میں ہوا احتجاج اور ساری بعد میں سچویشن، لیکن نکالا نہیں گیا. انہی کے وزیر اعظم ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جو احتجاجی ہیں ان کا مقصد ہی کچھ اور تھا، اور وہ پلاننگ کر رہے تھے کچھ ہفتوں سے. یہ سب چل کیا رہا ہے، اور کیا ان حالات کے اندر کہاں سے آپ کے خیال میں مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے، اور کیسے سالو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو بلاول صاحب کے بیان سے میں آغاز کروں گا کہ اگر ان دونوں جماعتوں کو وہاں کے لوگوں سے حقیقی ہمدردی اور دلچسپی ہوتی اور یہ چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے شکار نہ ہوتے، تو یہ لوگ کہتے کہ بھائی پہلے اس جیک کے مسئلے کو حل کرو، اور پہلے یہ دھرنے وغیرہ ان کا کوئی حل نکالو، اس کے بعد ہم الیکشن میں جائیں گے. ان کو الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن ایک طرف راولا کوٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری طرف ان کو جہاں جہاں موقع ملا تو انہوں نے الیکشن کا میدان گرم کیا، اور ایک دوسرے کے خلاف یہ اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں کہ ریاست فلاں کے ساتھ ہے، ریاست اس کے ساتھ ہے. اگر ریاست ادھر ان کے ساتھ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گلگت بلتستان میں پھر ریاست بلاول صاحب کے پاس تھی. اور ان جماعتوں نے آخر کون سا تیر مارا ہے کہ لوگ ان پہ ووٹ نچاور کریں گے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ عوام میں ان کی کیا سٹینڈنگز ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. جہاں تک ٹویٹ والا معاملہ ہے، دیکھیے اس میں میرے آباء و اجداد کا بھی ذکر ہے. میں ایک قبائلی پختون ہوں خود، اور مجھے آج بھی اس بات پہ فخر ہے کہ میرے دادا نانا وغیرہ نے کشمیر کی آزادی میں، جو آزاد جموں کشمیر ہے، اس میں اپنا حصہ ادا کیا. اور میرے خیال میں سردار قیوم اور سردار ابراہیم کی آئندہ نسلوں کو بھی ان کے اس کردار پہ فخر ہے.
JAIC والوں کو صرف یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں آج اگر ایک قبائلی پختون ہو کے میں اس پہ خوش ہوں کہ ٹھیک ہے مجھے آٹا 10 روپے کا ملے لیکن ان کو 5 روپے کا ملے، اور میں اگر آج ان کو ان کی تکلیف کے بارے میں یہاں پہ شور مچاتا ہوں اور سیاستدانوں سے اور حکمرانوں سے اور مقتدر حلقوں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کے مسائل کو حل کریں، آپ ان پہ گولی نہ چلائیں۔ مجھے بھی JAIC والوں نے خط لکھا ہے اور اس خط میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس ٹویٹ میں ظاہر کی گئی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں میرا اور ان کا رشتہ کیا ہے، وہ اگر مجھے خط لکھتے ہیں، میں اگر ان کی آواز کو اٹھاتا ہوں، میں اگر ان کی فریاد کو آگے پہنچاتا ہوں اور لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بے شک مجھے مہنگا آٹا دو لیکن ان کو سستا دو کیونکہ وہ کشمیری ہیں، تو وہ رشتہ ہے پاکستان کا۔ اگر وہ بیچ سے اس پاکستانیت کے رشتے کو نکال لیتے ہیں تو خدا نہ خواستہ پہ تو میرا اور ان کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا، اور یہ ان لوگوں نے کیا ہوگا جنہوں نے نہ تو مقبوضہ کشمیر کو دیکھا ہے اور نہ انہوں نے ہندوستان کے حالات سے آگاہی حاصل کی ہے۔ آپ ذرا جا کے جو کشمیر کے مقبرے جو ہندوستانی افواج نے آزادی کی آواز لگانے والوں اور پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی لوگوں پہ جس طرح گولیاں چلائی ہیں، جس طریقے سے تشدد کے نئے نئے طریقے ایجاد کر کے ان کو شہید کرایا ہے اور ان کے مقبرے آج برے ہیں، اس میں نوجوانوں نے شہادتیں دی ہیں، اس میں خواتین نے شہادتیں دی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی جدوجہد وہ جدوجہد ہے کہ جس میں خواتین کا حصہ بھی سب سے زیادہ ہے، وہاں بچوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ لوگ مقبوضہ کشمیر کے حالات کو دیکھتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کو دیکھتے، آج خدا نخواستہ ان کو تو آزاد کشمیر میں کوئی اقلیت میں نہیں بدل رہا، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے۔ اور صرف مقبوضہ کشمیر کو تو چھوڑیں، نریندر مودی کی حکومت میں گجرات کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، باقی ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک رکھا گیا، تو اس دہائی میں لوگوں نے قائد اعظم کی بصیرت کو سلام پیش کیا کہ واقعی قائد اعظم نے ٹھیک کیا تھا، کیونکہ ہمارا بھی آج وہی حال ہونا تھا جو ہندوستان کے مسلمانوں کا ہو رہا ہے یا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال جو اگر گولی چلی ہے JAIC والوں کے خلاف، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ان کو اپنے لوگ سمجھ کے ڈیل کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ لوگ اپنے ایک ایک حلقے اور ایک ایک پولنگ اسٹیشن کے لیے تو لڑتے ہیں، لیکن 1 مہینے سے زیادہ راولا کوٹ میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور حکومت ہے، اور مسلم لیگ نون کی مرکز میں حکومت ہے، تو یہ لوگ اس پہ توجہ نہیں دے سکتے تھے۔ حالانکہ توجہ کے مستحق تو وہ جگہ ہے کیونکہ وہاں پہ انسانوں کی ہلاکت کا خدشہ تھا۔ کل بلاول بھٹو صاحب کے ایک کارکن جاں بحق ہوئے، اس پہ ہم نے بھی دکھ کا اظہار کیا۔ اب اس سے بڑا سانحہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پہ کئی انسانوں کی زندگیاں وہ خطرے میں ہے، اور اس میں بالکل ہم مانتے ہیں کہ JAIC کے بعض مطالبات وہ ناجائز ہوں گے، لیکن مذاکرات اس لیے کیے جاتے ہیں، ایک ایکسٹریم پہ ہوتا ہے اور دوسرا دوسرے ایکسٹریم پہ ہوتا ہے، اور مذاکرات کے ذریعے کوئی میٹنگ پوائنٹ کو تلاش کیا جاتا ہے اور اس کو لایا جاتا ہے۔ لیکن ہماری سیاسی جماعتیں یہ الیکشن میں مصروف ہو گئی اور اس کو چھوڑ دیا ہمارے اپنے مقتدر حلقوں پہ کہ آپ جانیں اور احتجاج کرنے والے جانیں۔ تو میرے خیال میں اب بھی وقت ہے
الیکشن کے باقی 2 مرحلوں سے زیادہ ضروری جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ ان لوگوں کو بٹھایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور جو اس طرح کی ناجائز چیزیں ان میں سے کسی کی طرف سے سامنے آتی ہیں تو ان کو بتا دیا جائے کہ زمینی حقائق کیا ہے۔ اس طرح کے ناجائز مطالبات کر کے آپ لوگ اپنے آپ کو ہمدردیوں سے محروم کر رہے ہو۔ مثلا میری ہمدردیاں میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ جب تک پاکستانیت کا رشتہ ہوگا درمیان میں تو میری ہمدردی ان کے ساتھ ایک سوال ہے سر، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ فریق پاکستانیت کے رشتے کو توڑتا ہے تو پھر تو میری کوئی ہمدردی نہیں ہوگی ان کے ساتھ۔ سر آپ کی اس کے اوپر کیا اسیسمنٹ ہے؟ کیا یہ شروع سے ہی کہیں نہ کہیں سوچ تھی قیام آزاد کشمیر کے اوپر، یا نظریاتی طور پر اختلافات، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ لیٹر آن غم و غصہ ہے جو کہ اس میں چینل ہوا ہے یا ڈیولپ ہوا ہے اس رائے کے اندر؟ دیکھیں اب یہ تو زمینی حقائق کے بھی منافی چیز ہے۔ سردار قیوم نے اور سردار ابراہیم نے اور قبائلیوں نے آزاد جموں کشمیر کو جرنیلوں کے حوالے نہیں کیا تھا۔ اس وقت پاکستان کی فوج اتنی نہیں بنی تھی، اور فوج کا سربراہ بھی وہ ایک انگریز تھا۔ تو ہسٹوریکلی بھی یہ بات ان کی غلط ہے کہ آزاد جموں کشمیر کو ان کے حوالے کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزاد جموں اور کشمیر کو آزاد رکھنے کے لیے جہاں ایک طرف ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی یا قبائلیوں نے قربانیاں دی تھی، تو وہاں پہ آپ کے کیپٹن کرنل شیر سے لے کے جتنے بھی آپ کے شہداء ہیں، تو یا خود لاہور کے لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگیں کس بنیاد پہ ہوئی ہیں؟ انڈیا کے ساتھ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ کشمیر کی بنیاد پہ ہوئی ہیں۔ تو ان کشمیریوں کی خاطر باقی پاکستان نے قربانیاں دی، اور یہ آج سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے صافی صاحب؟ تو یہی ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے نا کہ دیکھیں کہ ایک اگر حقوق کی تحریک ہے تو پہلے وہ شروع ہوئی ہے آٹے کی قیمت سے اور بجلی کی اس سے، تو جب اس طرح کی ٹویٹیں آتی ہیں اور اس میں سردار قیوم اور سردار ابراہیم جو ہیرو ہیں ان کو اگر غدار قرار دیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں تو پھر ان پہ شک بھی کیا جائے گا، اور ریاست کے اس بیانیے کو پھر انسان کو درست ماننا پڑے گا کہ واقعی اس تحریک کے پیچھے کچھ اور مقاصد بھی ہیں اور کچھ اور عناصر بھی ہیں۔ صافی صاحب اگر آپ بتانا چاہیں کیا خط لکھا ہے آپ کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے؟ اس میں انہوں نے اپنے یہی جو مطالبات ہیں ان کو دہرایا ہے، اور وہی بات اس میں انہوں نے کی ہے کہ حکومت مذاکرات اگر کرے تو ہم مذاکرات سے انکاری نہیں ہیں، لیکن ہمارے مسائل کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو اور آپ سے کیا چاہ رہے تھے وہ کہ کوئی میڈییشن کروائیں یا کچھ؟ کیا لکھنے کا مقصد کیا تھا خط آپ کو؟ نہیں، میڈییشن وغیرہ کا مطالبہ مجھ سے نہیں کیا تھا، انہوں نے بس صرف اپنا موقف مجھ تک پہنچایا تھا اور واضح کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ جی۔ اب ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے اس کے اوپر رائے جانی، ایک چھوٹی سی یہاں پر بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ایک اور بڑا ایشو ہے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، لیکن صرف 1 روپیہ۔ عوام بڑے غم و غصے میں ہیں، بڑھاتے ہیں بہت زیادہ، کم کرتے ہیں معمولی سا فرق۔ معاشی میدان میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہوتے نہیں ہیں۔ معیشت کو لے کر بڑا غم و غصہ ہے عوام کے اندر۔ سیاست کو لے کر جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ بھی غصے میں ہیں موجودہ حکومت سے، کہتے ہیں وعدے وفا نہیں ہوئے، اور آزاد کشمیر کے اوپر جو آج بلاول صاحب نے غم و غصہ دکھایا ہے اور پچھلے کچھ دن سے چپکلش ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ یہ جو تمام دباؤ ہیں یہ مل کر حکومت کے لیے ایک بڑا سیاسی چیلنج بن سکتے ہیں۔ فخر کیا رائے ہے آپ کی؟ بھٹی صاحب کیا رائے ہے آپ کی؟ پہلی بات تو یہ جمع خاطر رکھیے، حوصلہ رکھیے، صبر رکھیے کہ کوئی یہ جو اتحادی ہیں یہ کوئی لیفٹ رائٹ نہیں ہوں گے، یا ان کے درمیان کوئی ناراضگی نروزگی نہیں ہے، یہ سب وقتی ہوائی فائرنگ ہے، یہ سب بیوقوف بنانے کے ان کے پرانے گھسی پٹی فلمیں ہیں جو چلی جا رہی ہیں اور چلتی جائیں گی۔
दूसरा, आपने इसमें एक पेट्रोलियम का या पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों का जिक्र किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो शहबाज परवाज़, शहबाज स्पीड, शहबाज उड़ान, शहबाज पाकिस्तान का हाल है या हालत है या सूरत हाल है, वो इस तरह है कि दो बंदे जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, पेट्रोल की कीमत 311 रुपये होती है। वो कहते हैं एक दूसरे को वालेकुम अस्सलाम, पेट्रोल की कीमत 315 हो चुकी होती है। वो कहते हैं क्या हाल है भाई तुम्हारा, पेट्रोल की कीमत 320 हो चुकी होती है। वो कहता है मैं ठीक हूँ, और पेट्रोल की कीमत 325 हो चुकी होती है। और अगर इसका एक दूसरा रिवर्स साइड देखें तो मिसाइल अमेरिका और ईरान के दरमियान 1-2 मिसाइल आते हैं, 5 रुपए कीमत बढ़ जाती है। बाकायदा झड़प होती है, 10 रुपए कीमत बढ़ जाती है। आपका तज्जिया इतना लंबा होता है, उस तक तो मेरा ख्याल है 5-6 दफा बढ़ जानी चाहिए, घट जानी चाहिए, इस तरह भी देखा जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा होता है, ऐसा भी होता है कभी कभी मैं रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ तो उस वक्त बढ़ चुकी होती है, और सुबह उठ के तो इधर आता हूँ उस वक्त बढ़ चुकी होती है। आप जब दरमियान में ठोकती हैं और इसी वक्त पे डीजल की कीमत बढ़ चुकी होती है, तो ये होता है। जहाँ तक मैडम शेख आपका सवाल है कि क्या ये दबाव बड़ा सियासी चैलेंज बन सकता है, देखिए ये 78 साल तारीख की सबसे नाकाम तरीन हुकूमत है। इन महंगाई, बेरोज़गारी, इनके लिए कोई चैलेंज बना? कर्जे जो बेहिसाब लिए जा रहे हैं, इनके लिए कोई चैलेंज बना? तिजारत जो नीचे गई, सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी तारीख की डाउन निचली सतह पर है पिछले 25-30 सालों में, कोई इनके लिए बना सियासी चैलेंज? बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट को इनके लिए सियासी चैलेंज बना? इनके वादे जो झूठे साबित हुए, इनके दावे जो झूठे साबित हुए, इनके नारे जो झूठे साबित हुए, इनके मंशूर जो कब्रिस्तान में उतर गए, कब्रों में उतर गए, कोई सियासी चैलेंज बना? इनकी सियासी साख जो नहीं है उसका कोई सियासी चैलेंज बना? इनका जाली मैंडेट आपस में कह रहे हैं, अब मैं तो नहीं कह रहा, अब तो ये आपस में कह रहे हैं, इनका जो जाली मैंडेट है कोई वो सियासी चैलेंज बना? इनके जो बाहर दुबई पैसे भिजवाने हैं इत्तेहादियों के एक दूसरे के, उनके लिए कोई सियासी चैलेंज बना? इनकी भांत भांत की आइन साजियां अपने मफादात भरी, कानून साजियां अपने मफादात भरी, कोई सियासी चैलेंज बना? इनके जो गर्दनों में सरिये आ चुके हैं उनका कोई सियासी चैलेंज बना? तो कोई सियासी चैलेंज नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये सियासी चैलेंज होते हैं उन हुकूमतों के लिए जो आवाम से मुंतखब होती हैं, जो आवाम को जवाबदेह होती हैं, जिन्होंने आवाम के पास जाना होता है, जिनको अपने मंशूर, अपने वादों दावों नारों का पास होता है, या जो अपनी ताकत पर असम्बली में आते हैं, या जिनको अपना सियासी कैरियर अजीज होता है। ये बरतानिया में सियासी चैलेंज बना था, एक वजीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गया, दूसरा आ गया, तो इनके लिए रावी चैन ही चैन लिख रहा है। हाँ, जब ये आएंगे, वक्त बदलेगा, तो उस वक्त जो जो चैलेंज इनको दरपेश होंगे उस पर खुशी होगी, और उस पर मैं भी फिर इनको देखूंगा कि ये क्या क्या कर गए थे और अब क्या क्या भुगत रहे हैं। फखर अलीना, कोई भी इत्तेहादी हुकूमत हो तो उसके लिए ख़ास तौर के ऊपर ये 3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि ये इसके लिए चैलेंज और क्या ये हुकूमत की कोई ख़ात्मे का भी मूजिब बन सकता है या नहीं। उसमें सबसे पहले होता है पॉलिटिकल डिफरेंसेस, और वो हम देख रहे हैं MQM की सूरत में, या पीपल्स पार्टी जो एक अनअनाउंस सहारा दिए हुए इस हुकूमत को, उसके साथ जो इख्तलाफात हैं। तो पहला जो एक एलिमेंट है वो हमें पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा अगर देखा जाए तो उसमें मुआशी चैलेंजेस के हवाले से वो वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का देख लें आप, महंगाई देख लें, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, या जब उससे जुड़ी दीगर जो अशियाए ज़रूरिया हैं उनकी कीमतों को देख लें, तो महंगाई जो है वो एक इस हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको ये हल करने में अभी तक नाकाम नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ तीसरा है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के हवाले से भी, तो जो आपस में अख्तियारात और उसके हवाले से, तो ये तीनों एलिमेंट्स जिससे नज़र आ रहे हैं, इससे वाज़े तौर के ऊपर नज़र आता है कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके कमज़ोर होने की निशानियां हैं, ये सारी जो एलिमेंट्स नज़र आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह की ये जो निशानियां सामने आ रही हैं उसके बावजूद इस हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है घर जाने के हवाले से? तो वो मैं नहीं समझता कि अभी फ़िलहाल कोई इनको इस तरह का ख़तरा है कि इन तमाम तर जो चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत घर चली जाएगी। उसका शायद ये ऐसा ना हो, लेकिन ये इससे एक अवाम अगर उठ के खड़ी हो जाती है जो ये इस तरह के मुआशी और ख़ास तौर के ऊपर जो महंगाई है, तो वो एक मैं समझता हूँ एक मूजिब बन सकता है। और कोई यू नेवर नो कि किसी भी टाइम कोई अवाम के लिए ये तमाम तर जो मुश्किलात हैं जो कि बढ़ती जा रही हैं, उससे वो तंग आके ये सड़कों पे आ जाएं। तो ये एक मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अवाम है, और क्या वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलती है या नहीं,
یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی۔ اچھا، معاشی طور پر عوام بہت تنگ ہے شہزاد، اور خاص کر جس طرح سے پیٹرولیم قیمتوں کے ایشو کو ڈیل کیا جا رہا ہے، پھر جو وعدے دعوے کیے تھے اس حکومت نے، چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہو یا پھر آپ جب کولیشن گورنمنٹ نے سنبھالا الیکشنز کے بعد، کیوں مینج نہیں کر پا رہی؟ پیٹرولیم کی قیمتوں کو لے کر جو ایشو ہے، دعویٰ یہی کیا جا رہا تھا اب ٹرانسپیرنٹ ہوں گی، لیکن جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ اس پہ کامنٹ کرنے سے پہلے کہ کیا واقعی حکومت کو اپنے اتحادیوں کی طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے، مجھے تو نہیں لگتا کوئی خطرہ ہے۔ اس وقت الیکشنز کا ماحول ہے، اس میں بیان بازی آپ نے سنی دونوں طرف سے ہوئی ہے، ایسی بیان بازی جس کو خود حکومتی ارکان جسٹیفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیہیویئر آپ نے دیکھا، پہلے میرے شو پہ، پھر کل شاہ زیب کے شو پہ، کہ 3000 ارب روپے کرپشن کا الزام لگا دو لیکن ان سے سوال نہیں کرو۔ پوچھ نہیں سکتے، مطلب آپ حکومت میں ہیں، اتنا بڑا ڈاکہ اگر ڈالا ہے تو پھر آپ پوچھیں گے نہیں، آپ تحقیقات نہیں کریں گے، تفتیش نہیں کریں گے اس کی، تو وہ سیاسی بیان ہے۔ اور پیپلز پارٹی کہاں جائے گی؟ مطلب اس پیپلز پارٹی کا تو اگر آپ دیکھیں اس وقت 2 صوبائی حکومتیں ان کی ہیں، اس وقت جی بی میں حکومت ان کی ہے، صدر مملکت ان کے ہیں، 2 گورنر ان کے ہیں، کہاں جانا ہے انہوں نے؟ وہ اس سسٹم کے بہت بڑے بینیفیشری ہیں۔ تو یہ چھوٹی موٹی نوک جھوک ہوتی رہے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کو ان کو آ کے دکھائے گی۔ 26ویں ترمیم میں ساتھ ہے، 27ویں میں ساتھ ہے، آگے بھی الحمدللہ جتنی ترامیم ہوگی اس میں بھی وہ ساتھ نظر آئیں گے آپ کو، تو وہ کہیں نہیں جا رہے۔ یہ رولنگ ایلیٹ جو ہے ایک ساتھ رہے گی۔ اور اس وقت یہ جو غصہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے عوام میں کہ یار جب پیٹرول کم کرنے کی باری ہوتی ہے تو 1 روپے کم کر دیا، جب بڑھا رہے تھے تو پچھلے کچھ دنوں میں آپ 24-25 روپے بڑھا چکے ہیں، لیکن اس میں میرے خیال سے تھوڑا سا ہمیں ویٹ کرنا چاہیے۔ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ 7 دن کی ایوریج پر ہوتا ہے، تو ابھی پچھلے 2-3 دن میں جو قیمتیں کم ہوئی ہے اس کا امپیکٹ ہمیں آج رات اور کل آنے والے 2-3 دن میں نظر آنا چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے WTI 81 تک پہنچ گیا ہے، کروڈ آپ کا جو ہے وہ 85 کے آس پاس ہے۔ تو ہمیں اگلے 2-3 دن میں، کیونکہ 7 دن کی ایوریج پہ پرائس کیلکولیٹ ہوتی ہے، تو ہمیں خاطر خواہ کمی نظر آنی چاہیے۔ اگر نظر نہیں آتی تو پھر تو یہ تنقید جو ہو رہی ہے وہ بالکل درست ہوگی کہ جب بڑھانے کی باری ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ اس فارمولے کے تحت بہت زیادہ بڑھاتے ہیں اور کم نہیں کرتے۔ لیکن ایک مسئلہ اس وقت جو آ رہا ہے نا علینا، میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ آپٹکس وائز سمبولکلی حکومت کے لیے بڑا عجیب ہے کہ روزانہ پرائس بڑھ رہی ہے، پہلے ہفتے میں 1 دفعہ بڑھتی تھی نا، اب روزانہ رات 12 بجتے ہیں تو عوام گالیاں دیتی حکومت کو، تو آپٹکس وائز اور سمبولکلی اچھا نہیں ہے۔ دوسرا اس کا ایک امپیکٹ کیا ہے پریکٹیکل، چلے سمبولک تو ٹھیک ہے، وہ کہیں گے صحیح، ہم صحیح فیصلہ کریں گے، اس پہ توجہ دیں یا سمبولزم کی طرف جائیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر مثال کے طور پہ روزانہ 4-5 روپے جو قیمتیں بڑھی ابھی پچھلے دن، جب صبح ایک بندہ اٹھتا ہے بس میں بیٹھتا ہے سفر کرنے کے لیے یا کسی اور پبلک ٹرانسپورٹ کو ہائر کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کرایہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب یہاں ایک آدمی کی انکم بڑی فکسڈ ہوتی ہے، اس کو ایک پورا اپنا بجٹ بنانا پڑتا ہے، روز وہ اٹھے اور نیا کرایہ ہو، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا صرف کرایہ نہیں بڑھتا، سب کچھ 4 روپے قیمت بڑھے گی پیٹرول کی، ڈیزل کی، آپ کی سبزی مہنگی ہو جائے گی، پھر مزید بڑھے گی، آپ کا آٹا مہنگا ہو جائے گا، آپ کے پھل مہنگے ہو جائیں گے، گوشت مہنگا ہو جائے گا۔ اور جب یہ روزانہ کی بنیاد پہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، یہ ریورس نہیں ہوتی اس طریقے سے۔ ہم تو خالی تیل کی بات کر رہے ہیں نا، جو کہ ایک اوگرا کا کیلکولیٹڈ فارمولا ہے، جو پھل والے نے قیمت بڑھائی، جو گوشت والے نے بڑھائی، جو سبزی والے نے بڑھائی، وہ کون واپس لے کر آئے گا؟ وہ روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ایک عام آدمی کے لیے جو ایک فکسڈ انکم کماتا ہے، چاہے غریب آدمی 40,000 روپے کمائے، 30, 35, 50,000 روپے کمائے، وہ کیسے اپنا بجٹ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ چینج کرتا رہے گا؟ نہ بس والے کرایہ اس طریقے سے کم کرتے ہیں، نہ باقی اشیاء کی قیمت اس طریقے سے نیچے آتی ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا پرابلم ہے جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ چینج ہو۔ اچھا، دنیا بھر میں ڈی ریگولیٹڈ ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ اوگرا کوئی باڈی ہے جو طے کر رہی ہوتی ہے، پیٹرول پمپ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے، لیکن دوسری جگہوں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شاید احساس زیادہ ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ قیمتیں فوراً بڑھ رہی ہو باقی اشیاء کی بھی، اس میں ہمیں ایک ٹھہراؤ نظر آتا ہے۔ پاکستان میں ایسا ہم نہیں دیکھتے، آپ فوری آپ کو رد عمل نظر آتا ہے باقی قیمتوں پہ بھی، تو یہ مجھے لگتا ہے ایک بڑا پرابلم ہے۔ باقی دنیا کی جو قیمتیں ہیں شہزاد، وہ اس طرح سے فلکچویٹ بھی نہیں کرتی ہیں اتنی زیادہ، شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ وہ فلکچویشن بھی اتنی زیادہ ہو کہ اس کے افیکٹس پڑے۔ That's also a factor. روزانہ کی بنیاد پہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ہمارے یہاں تو اب اوگرا 4-5 روپے کر رہے ہیں، وہاں پہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ، اور اس کا امپیکٹ باقی اشیاء پہ بھی اتنا فوری نہیں آتا جتنا یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا سلیم صافی صاحب، سر معذرت شہزاد میں آپ کی بات درمیان میں کاٹ کر آگے بڑھ رہی ہوں، بٹ آئی تھنک آپ کو بنیادی پوائنٹ آ گیا۔ سلیم صافی صاحب، سر آپ کی اس کے اوپر کیا انالیسز ہے؟ اسلام آباد کی ہوائیں کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا جو حدت محسوس کی جا رہی ہے اس وقت عوام کی طرف سے، سارے ماحول کو لے کر گھٹن محسوس کی جا رہی ہے اس وقت معاشی حالات کو لے کر، کیا اس کا احساس طاقت کے ایوانوں میں بھی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے وہ کچھ بھی ہو جائے یہ بیانات وغیرہ دیتے رہے گی، اور زیادہ سے زیادہ
वसूल करने की कोशिश करती रहेगी वो मुस्लिम लीग नून से, लेकिन वो उनका इत्तेहाद और उनका साथ नहीं छोड़ेगी। इसी तरह MQM है, तो MQM भी कुछ भी हो जाए वो साथ नहीं छोड़ेगी। तो जब इत्तेहादी साथ नहीं छोड़ते तो फिर हुकूमत के लिए उस तरह का कोई ख़तरा भी नहीं है। पाकिस्तान में रिवायत ये भी है कि जब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो उस हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन अगर वो ताल्लुकात में दरार आ जाए तो फिर उस वक़्त हुकूमत ख़तरे में होती है। तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, तो इस बात का इम्कान नहीं है कि उनके मुखालिफिन को उनके ख़िलाफ़ जमा कर दिया जाए। तो मेरे ख़्याल में सब इसी तनख्वाह पे गुजारा करते रहेंगे। सर, इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है ना, अगर सियासी मैदान में देखा जाए कि दोस्तों से ज़्यादा नाराज़ दोस्त ज़्यादा हैं, पीपल्स पार्टी हों, JUIFA हों, वो सारे लोग जो इकट्ठे होते हैं हुकूमत के लिए, उसको ताकत देने के लिए, ये भी मैटर नहीं करता इस वक्त? नहीं, JUIFA और इसको आप एक साथ नती ना करें। अच्छा। पीपल्स पार्टी को। अच्छा। पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, ठीक है। पीपल्स पार्टी के और JUI जो है वो इस वक्त अपोजिशन में है। पीपल्स पार्टी को सदारत मिली हुई है, पीपल्स पार्टी को गवर्नरी मिली हुई है 2 सूबों की। पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत मिली हुई है। पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट का मनसब मिला हुआ है। पीपल्स पार्टी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, जिसका कितने 100 अरब रुपए हैं, वो प्रोग्राम पीपल्स पार्टी को मिला हुआ है। तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन में नहीं है। JUI इस वक्त PTI की तरह वो अपोजिशन में है, लेकिन वहाँ पे भी ये मसला है कि JUI और PTI का अलायंस हो नहीं सकता, और JUI के बगैर मुझे नहीं लगता कि PTI कोई बड़ी तहरीक बर्पा कर सकेगी। थैंक यू सो मच। फ़खर दुरानी साहब को लगता है कि चैलेंज ज़रूर है, लेकिन ये कोई ख़तरा नहीं है हुकूमत के लिए। बाकी तीनों तज्ज़ियाकार जिनकी अक्सरियत है वो समझते नहीं हैं कि ना ये चैलेंज है ना ये ख़तरा है। बहरहाल हालात ज़रूर इंतहाई इस वक्त गंभीर हैं आवाम के लिए, और हुकूमत को ख़तरा हो या ना हो इस बारे में सोचना चाहिए कि उनके रिलीफ़ के लिए कुछ करे। इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।